الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ میں سالن کا نمک چیک کر سکتی ہوں خاص کر عصر کے وقت، جبکہ نمک کم ہونے کی صورت میں گھر میں مسئلہ بن سکتا ہو۔ جی ہاں، یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ ذرا سخت مزاج ہو، یا ویسے بھی گھر میں جو ہے نا نمک کم ہونے کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن سکتا ہو، کوئی غصہ کر سکتا ہو، کوئی باتیں سنا سکتا ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا اس طرح کیا جائے کہ نمک جو ہے نا وہ چیک کیا جائے، صرف وہ سالن وغیرہ جو ہے نا وہ اس پہ زبان پہ تھوڑا سا جو ہے نا زبان کے ساتھ لگایا جائے، بس فوراً پتہ چل جائے گا کہ نمک کتنا ہے کتنا نہیں۔ اس کے بعد فوراً جو ہے نا وہ تھوکا جائے یا منہ دھویا جائے، تو اس سے روزہ نہیں فاسد ہوگا۔ اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ منہ جو ہے نا اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک اس کا حکم ظاہر جسم والا ہے، اس طرح جسم کے ظاہر پر ظاہر حصے میں کوئی چیز جو ہے نا پانی وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں فاسد ہوتا، اس طرح منہ میں جو ہے نا کوئی چیز اندر رکھنے سے یا پانی وغیرہ ڈالنے سے جب تک وہ حلق کے نیچے نہ اترے تو روزہ نہیں فاسد ہوتا۔ اور ایک اس کا حکم باطنی جسم والا ہے، تو جس طرح باطنی جسم میں جو ہے نا حلق میں ایک چیز جو ہے نا دوسری جگہ پر چلی جائے معدے وغیرہ میں تو اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے، اس طرح اگر منہ سے تھوک وغیرہ اندر جائے تو اس سے بھی جو ہے نا فاسد نہیں ہوتا۔ یہ باطنی جسم کا حکم ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی چیک کیا جائے، کچھ چیک کر لے خاتون نمک، تو پھر اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قطر سے ابو ناصر صاحب نے سوال کیا ہے کہ وطروں میں دعائے قنوت کے لیے کہنے والی تکبیر کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی نہ کہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے؟ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تکبیر کہنا واجب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تکبیر کہنا سنت ہے۔ لیکن علامہ شامی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول جو ہے نا یہ ہے کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ تکبیر کہی جائے، لیکن اگر کسی نے وہ تکبیر نہیں کہی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں جو ہے نا اس سجدہ سہو وغیرہ اس پر واجب نہیں ہوتا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ برادر محترم طاہر حبیب صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر منہ میں حلق سے کڑوا پانی آ جائے تو کیا اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے؟ اگر نماز کی حالت میں آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ اگر نماز کے دوران اس طرح پانی آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کڑوا پانی جو حلق سے آ جائے خود بخود تو اور پھر خود بخود نیچے چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر پانی آ جائے منہ میں اور تو پھر قصداً نیچے نہیں اتارنا، قصداً نیچے نہ اتارا جائے، اگر آ جائے پھر چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح نماز کے دوران اگر کوئی سجدے وغیرہ میں جاتا ہے کسی اور حالت میں، اس کو جو ہے نا وہ کڑوا پانی آتا ہے تو اس سے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دبئی سے فرحان بھائی نے پوچھا ہے کہ خاتون کی ماہواری پہلے روزے کی رات ختم ہو گئی تھی، پھر 13ویں رمضان کو شروع ہو گئی، اب اس کے لیے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، دو ماہواریوں مینسز کے درمیان کم سے کم 15 دن کا وقفہ ضروری ہے، جس کو طہور کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر صرف 13 دن جو ہے نا گزرے، 15 دن نہیں گزرے، تو اس لیے یہ جو خون آیا ہے یہ حیض نہیں ہے، یہ مینسز نہیں ہے، یہ استحاضہ ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے گی اور روزے بھی جو ہے وہ رکھے گی، روزے اور نماز جو ہے نا وہ دونوں پڑھے گی۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ روزے کے دوران اگر خاتون کو ماہواری کا مسئلہ شروع ہو جائے تو موجودہ روزہ مکمل کرے یا روزہ فاسد ہو گیا؟ اور انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ زکوٰۃ بتائے بغیر جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ کسی خاتون کو اگر روزے کے دوران ماہواری آ جائے، کسی بھی وقت ہو، یعنی صبح صادق سے آدھا گھنٹے بعد کیوں نہ ہو، دوپہر کے بعد کیوں نہ ہو، عصر کے بعد کیوں نہ ہو، دن کے وقت ماہواری شروع ہو جائے تو وہ روزہ اس کا فاسد ہو گیا، وہ روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ روزے کی اس کی قضا کرنے پڑے گی۔ باقی جب یہ ماہواری شروع ہو جائے تو اس کے بعد روزہ ختم ہو گیا اور کچھ کھانا پینا چاہے تو کھا پی سکتی ہے۔
اور اسی طرح اگر کسی خاتون کی ماہواری دن کے وقت جو ہے نا بند ہو جائے، اب صبح صادق سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد کیوں نہ ہو، ظہر کے بعد وغیرہ ذالک، تو یہ روزہ بھی اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ بند ہونے کی صورت میں اب اس کے لیے باقی دن جو ہے وہ روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے۔ اب کچھ کھا پی نہیں سکتی غروب آفتاب تک، شروع ہو جائے ماہواری تو کھا پی سکتی ہے، روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن بند ہو جائے تو پھر کھا پی نہیں سکتی، پھر روزہ داروں کی طرح مغرب تک جو ہے نا روزے کے احترام میں رہنا پڑے گا اس کو۔ اور زکوٰۃ وغیرہ کے لیے بتانا یہ ضروری نہیں ہے، کسی کو مستحق کو چھپ کے سے دی جائے، خاموش ہو کے بھی دے سکتے ہیں، کچھ نہ بتائیں، کچھ اور نام سے بھی دے سکتے ہیں، مثلا یہ آپ کے لیے افطاری ہے، یہ آپ کے لیے عیدی ہے، آپ کی عیدی ہے، آپ کے لیے گفٹ ہے وغیرہ ذالک کا کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وارث بھائی نے ہنگو سے سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے پورا وضو کرنا ضروری ہے یا صرف استنجا کر کے بندہ تلاوت کر سکتا ہے؟ دیکھیے گا اگر قرآن پاک میں تلاوت کرنی ہو پھر اس کے لیے مکمل وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ البتہ اگر کسی نے قرآن پاک میں تلاوت نہیں کرنی، ویسے زبانی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں نہ ہو، جنابت کی حالت میں تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن جنابت کے علاوہ اگر حالت ہے تو وضو نہ بھی ہو، زبانی تلاوت جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔